برطانوی اخبار دا گارڈین کے مطابق ISI کی بنیاد ایک آسٹریلوی باشندے نے ڈالی تھی۔ جیسے ہی پاکستان بھارت کے ساتھ 1948 کی جنگ سے باہر آیا، برطانوی فوج سے عارضی تبادلے پر آئے میجر جنرل آرکوتھرون نے محسوس کیا کہ نا تجربہ کار پاکستانی فوج کو ایک مناسب انٹیلیجنس ادارے کی ضرورت ہے۔ ابتدا کے 10 سال ISI کے لیے کچھ اچھے نہیں رہے اور تنظیم 1965 کی جنگ میں بری طرح ناکام رہی اور 1971 میں مشرقی پاکستان میں جاری شورش کو پہچاننے میں بھی ناکام رہی، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ تاہم حالات دسمبر 1979 میں بدلے جب افغانستان میں سوویت ٹینکوں نے چڑھائی کر دی۔ ایک دہائی تک چلنے والی اس جنگ میں امریکہ نے مالی مدد فراہم کی۔ افغان اور عرب اس میں لڑے، لیکن اس جنگ کی بساط پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ISI نے بچھا رکھی تھی اور یہیں سے اس ایجنسی کی قسمت بدل گئی۔ ایجنسی نے افغانستان کی سرحد پر خفیہ ٹریننگ کیمپ بنا رکھے تھے، جس میں 80,000 سے زائد جنگجوؤں کو جہاد کی ٹریننگ دی گئی۔ ISI اسلحے کی پائپ لائن کو کنٹرول کرتی تھی، جس کی مالی امداد امریکہ کی CIA اور سعودی انٹیلیجنس کر رہی تھی۔ اس پائپ لائن کے ذریعے کراچی سے خیبر پاس تک کلاشنکوف اور توپ شکن میزائل سمگل کی جاتی تھی۔ اس طرح یہ ایجنسی طاقتور ہوتی گئی۔ 1989 میں افغانستان سے روسیوں کے انخلاء کے بعد CIA نے پاکستان کو تقریباً خیر بات کہہ دیا تھا، لیکن ISI میں جہاد کا جذبہ باقی رہا۔ ISI کے پاکستانی افسران میں اس نظریے نے اس خفیہ ایجنسی کی شکل ہی تبدیل کر دی اور ISI نے پورے ایشیا یعنی بنگلہ دیش، ازبکستان، برما اور بھارت میں اسلامی گروپوں کی حمایت شروع کر دی۔ 1993 میں امریکہ نے پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کر دیا جن پر دہشت گرد ہونے کا شبہ ہے۔ 90 کی دہائی میں ISI نے افغانستان میں طالبان تحریک کی حمایت شروع کر دی اور طالبان رہنما ملا عمر کو مشورے دینے کے لیے کرنل امام کو افغانستان بھیجا گیا۔ اخبار کے مطابق ایجنسی کی اس بدلتی شکل کو درست کرنے کے لیے ایک سیکولر ذہن کے افسر جاوید اشرف قاضی کو ایجنسی کا سربراہ تعینات کیا گیا۔ انہوں نے گارڈین سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایجنسی کے سبق دوش ہونے والے سربراہ جاوید ناصر تھے، جو پلے بوائے سے ایک کٹر ملا میں تبدیل ہو چکے تھے، اسلامی داڑھی رکھ لی تھی اور عورتوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کرتے تھے اور تبلیغی جماعتوں میں شریک ہوتے تھے۔ جاوید اشرف قاضی کا کہنا تھا، میں نے وہاں جو دیکھا وہ چونکا دینے والا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ISI کے سینئر افسر یونیفارم کی بجائے سلوار قمیض میں ملبوس تھے اور ان کے ماتحت کئی گھنٹوں تک مسجد چلے چکے جاتے تھے۔ 90 کی دہائی میں ISI نے افغانستان میں طالبان تحریک کی حمایت شروع کر دی اور طالبان رہنما ملا عمر کو مشورے دینے کے لیے کرنل امام کہلانے والے ایک اہلکار کو افغانستان بھیجا گیا۔ یہی وہ کرنل امام تھے جنہوں نے 80 کی دہائی میں ISI کی حمایت سے مجاہدین کیمپ میں ملا عمر کو ٹریننگ دی تھی۔ 2001 میں جب امریکی اسامہ بن لادن کی تلاش میں افغانستان پہنچے تو سابق صدر پرویز مشرف نے طالبان سے نظریں پھیر لیں اور اس کے بعد جنوری میں انہوں نے جہادی گروپوں کا خاتمہ کرنے کا عزم کیا۔ دیکھنے میں حالات کچھ اور تھے اور حقیقت میں کچھ اور۔ گزشتہ برس وکی لیکس کے کیبلز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ISI ابھی بھی چوری چھپے افغان طالبان، لشکر طیبہ اور حقانی گروپ کی حمایت کر رہی ہے، لیکن اب ISI بھی جہادی تشدد کا نشانہ بنی ہے۔ پاکستانی طالبان کی سوچ ہے کہ ISI نے ان کو دھوکہ دیا ہے، لہٰذا وہ اب اس کے دشمن ہیں۔ پاکستانی طالبان پاکستانی ریاست پر قبضہ کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں میں ہونے والے بم حملوں میں سینکڑوں ISI اہلکار مارے گئے ہیں اور قبائلی علاقوں میں طالبان کئی مغوی ISI اہلکاروں کو سر قلم کر کے شہید کر چکے ہیں۔